زیارتاں وچ شمار ہوندیں تلاوتاں وچ شمار ہوندیں علی دے چہرے دی زیارت کرنا عبادتاں وچ شمار ہوندیں۔ میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں علی کے چہرے کو دیکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا وما ينطق عن الهوى کے تحت علی کے چہرے کو دیکھنا، وما ينطق عن الهوى کے تحت علی کو دیکھنا، علی کو دیکھنا۔ تو میں نے وہی تو کہا، میں نے بھی وہی کہا، مل کے پڑھتے ہیں۔ زیارتاں وچ شمار ہوندیں تلاوتاں وچ شمار ہوندیں علی دے چہرے دی زیارت کرنا عبادتاں وچ شمار ہوندیں۔ غور کرنا حدیث کا ترجمہ ہے۔ پاک زہرا ہے، پاک زینب ہے، پاک زہرا ہے، پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک۔ یہی کچھ کہہ رہے ہیں نا، حدیث بھی یہی کچھ کہہ رہی ہے نا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ہے پاک زہرا ہے، پاک زینب حسن بھی پاک حسین پاک۔ یہ جو آج یزید کو جنت میں زبردستی ٹھوکنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اگلا جملہ ہے، اور مولا کائنات کا نام آنے سے جس کا منہ جل جاتا ہے ان کے لیے اگلا جملہ ہے۔ ذرا غور کرنا ہے۔ پاک زہرا ہے، پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا۔ اب نعرہ حیدری کے بغیر میں آگے نہیں پڑھوں گا جب جملہ پورا ہوا۔ علی دا سارا، مل کے علی دا سارا، علی دا سارا، کس کو نہیں آتا یار؟ علی دا سارا، علی دا سارا، علی دا سارا گھرانہ چلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے۔ علی دا سارا گھرانہ نجدیا، علی دا سارا گھرانہ نجدیا، علی دا سارا گھرانہ نجدیا طہارتاں وچ شمار ہوندے، زیارتاں وچ شمار ہوندے، تلاوتاں وچ۔ یہ جن کا عمل درست نہیں ہے، جن کا کردار و سیرت ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، وہ ذرا غور کریں گے۔ نبی نو بھول کے، علی نو بھول کے، تو کل قیامت نو کتھے جا سے۔ اگر سرکار کی سیرت پہ ہی نہیں عمل کرنا، سرکار کے صحابہ کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا، تو کل کہاں جائیں گے؟ نبی نو بھول کے، علی نو بھول کے، تو کل قیامت نو کتھے جا سے۔ نصیحت یاد رکھ لیں نبی دا بوہا، قیامت والے دن عدالت ہے نا، غور کریں۔ یاد رکھ لیں نبی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہوندے، یاد رکھ لیں نبی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہوندے۔ کل حساب تیرا میرے آقا نے لینا ہے، کل تیرے حساب میں امام حسین بھی تشریف فرما ہوں گے کہ میں نے کیا کچھ کیا اور انہوں نے میرے نانے کی سیرت پہ عمل تک نہ کیا۔ یہ کہہ رہا ہے شاعر، یاد رکھ لیں
نبی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہوندا ہے۔ لوگ آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کے دعوے دار ہیں، رسول پاک کی مماثلت کے کہتے ہیں جی رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا صرف کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم نے اس موضوع پہ پورے جمعے پڑھا دیے ہیں۔ انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا قرآن میں کن کا طریقہ آیا ہے؟ تو جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے، جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہے وہ، تم تو رسول کے دعوے دار بنتے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں۔ میرے آقا کے بڑے اونچے اونچے غلام کھڑے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ان کے غلاموں جیسا بن کے دکھا۔ میرے آقا کے بڑے بڑے اونچے، انہی اونچے غلاموں میں شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فاصل ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، انہی اونچے غلاموں میں شہنشاہ عدالت فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، انہی اونچے غلاموں میں جناب عثمان بن عفان بھی کھڑے ہیں، اور انہی اونچے غلاموں میں مولا مرتضیٰ بھی۔ تو میں اس چوتھے غلام کی بات کرنے چلا ہوں، کیونکہ ذکر پنجتن پاک ہے، کیونکہ ذکر تو میرے علی جیسا دکھا، پھر نبی کی بات۔ شوہر زہرا داماد احمد، شوہر زہرا داماد احمد، تے پدر حسن و حسین لوگو، یعنی زہرا کے شوہر ہیں، مصطفیٰ کے داماد ہیں، ان کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ شوہر زہرا داماد احمد، تے پدر حسن و حسین لوگو، علی دا ثانی، علی دا ثانی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بیٹھے ہیں یہاں جاگ رہے ہیں۔ علی دا ثانی جہاں تے لبھنا حماقتاں وچ شمار ہوندا ہے، علی دا ثانی جہاں تے لبھنا حماقتاں وچ شمار ہوندا ہے، زیارتاں وچ شمار ہوندا ہے، تلاوتاں وچ شمار ہوندا ہے، علی دے چہرے دی زیارت کرنا عبادتاں وچ